ارے اس طبقے کو کہتے ہو یہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہیں جو حسین کو مانتے ہیں، جو حسین کو مانتے ہیں. حسین اگر اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتا کنبہ بچا لیتا. اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتا کنبہ بچا لیتا. لیکن حضرت حسین نے کہا جو دل میں ہے وہی لب پر ہے، جو دل میں ہے وہی لب پر ہے، جو دل میں ہے وہی حسین کے لب پر ہے. یزید کو حق نہیں مانتا تھا، نہیں مانتا ہوں، نہ مانوں گا. کل عثمان کو حق مانتا تھا، بیعت کر لی تھی. کل جنہیں حق مانتا تھا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. اسے حق نہیں مانتا، بیعت. ارے اس طبقے کو کہتے ہو یہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ ہیں. اگر ایسی بات ہوتی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں چکی نہ پیستے. اس طبقے کو کہتے ہو یہ ایسے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی کو جیل میں الٹا نہ لٹکایا جاتا. اس طبقے کو کہتے ہو ایسی بات ہے یہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ. ارے یہ تو وہ طبقہ ہے. توجہ ہے سب کی ہے. تجھے میں خالق دینا حال کراچی کی ایک جھلک دوں. یوں انگریز جج کی عدالت لگی ہے، انگریز جج بیٹھا ہے، عدالت کے کٹہرے میں مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں. انگریز کہتا ہے حسین احمد آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت مدنی کہتے ہیں دیا تھا کیا ہوتا ہے، دیا تھا کیا ہوتا ہے، دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا. وہ انگریز کہتا ہے پھر پتہ ہے اس کی سزا موت ہے. یوں حضرت مدنی کے کاندھے پہ چادر تھی، اپنی چادر کو یوں اٹھایا، ہوا میں لہرار کے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اس کی سزا موت ہے، اسی لیے حسین احمد دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے. ارے یہ طبقہ انگریزوں سے نہ دبا، تجھ حلوائی سے کیا دبے گا. چھڑ دیاں میری نال نال چلو گے تو دو جملے کہو. میں نے کہا یہ بڑی محبت سے سماعت کرنا. اللہ نے محبوب کو سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی. سب کچھ دیا. ہائے 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 ہائے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میری رگوں میں خالص دیوبندی خون ہے. سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی. محبوب کو خدا نہیں بنایا، محبوب کو خدا رب الہ نہیں بنایا. کیوں؟ اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا، اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے خالق نہیں، جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے معبود نہیں، جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے مسجود نہیں. اللہ نے محبوب کو سب کچھ دیا سوائے الوہیت کے، سوائے ربوبیت کے. کہتے ہیں یہ مقام کم کرتے ہیں. لوگوں غلط پراپیگنڈا میں نہ آنا. اور اگر اجازت دو تو ایک جملہ کہوں، کم کرتے ہیں. ہاں تیری بات مانتا ہوں، کم کرتے ہیں. اور آپ نہ بولے تو سمجھوں گا آپ کا یہ عقیدہ نہیں. کم کرتے ہیں آقا کی شان، رحمان سے بڑھاتے ہیں سارے جہان سے. شان کم کرتے ہیں رحمان سے بڑھاتے ہیں سارے. سن میرا عقیدہ، سن میرا مسلک، سن میرا نظریہ. اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، شمس و قمر اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، لوح و قلم اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، عرش کرسی اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء اسی پلڑے میں، انبیاء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا یعقوب لوط ہود اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا.
سنی بولے آلے دوالے ویکھ لے کیڑا نہیں بول رہا. سچا مومن بولے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ. عجیب عجیب باتیں کہتے نور نہیں مانتے. سن سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اماں کہتی ہیں میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی، میری نظر دھاگے کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، کہیں سوت ٹوٹے نہیں، اور اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. اماں فرماتی ہیں یکا یک میری آنکھوں میں روشنی پڑی، چونکا دینے والی روشنی. میں حیران ہو گئی کمرے میں اس وقت اچانک روشنی کیسے آ گئی. اماں کہتی ہیں میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح، نگاہیں اوپر کی کہ دیکھوں تو صحیح. اماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا. نور کی کیا کہتے ہو؟ ارے نور تو غلام ہے. یہ غلامان محمد کی محفل ہے. آپ اکثر ایک بات سنتے ہوں گے، غلام ہیں رسول، یہ رسول کے غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں. یہ کتنا میٹھا جملہ. میں نے کہہ دیا آقا کے غلام بیٹھے ہیں، اگر تو واقعی بیٹھے ہیں تو میری تھوڑی سی بات سنیے گا. یہ بڑا میٹھا جملہ ہے، غلام، غلامان محمد، آقا کے غلام. لوگ توجہ ہے سب کی، لوگ آزادی پہ فخر کرتے ہیں، ہم آقا کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی پہ فخر کرتے ہیں، ہم آقا کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی غلامی میں عزت ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، آقا کی غلامی میں عظیمت ہے، آقا کی غلامی میں تقدس ہے، آقا کی غلامی میں راحت ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، بلندی ہے، عروج ہے، معراج ہے. آقا کی غلامی کے صدقے خدا ملتا ہے، آقا کی غلامی میں دل کا سکون ملتا ہے. صرف غلام بولے میرے ساتھ. میں ابھی تک چہرے دیکھ رہا ہوں چپ بیٹھے ہیں. آقا کی غلامی میں عزت ہے، دل کا سکون ملتا ہے. یہ ظاہری سکون نہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ ظاہری سکون، وہ دل کا سکون ملتا ہے کہ جاؤ پوچھو زید بن حارثہ سے. وہ زید، میں تفصیلات والا خطیب نہیں ہوں، وہ زید جو اغوا ہوا، بکتا بکاتا آقا کے پاس پہنچا، آقا نے خریدا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس گھر میں رکھا. والدین سال ہر سال زید کو ڈھونڈتے رہے. ماں رو رو کے بحال ہو گئی، ہمارا بیٹا کہاں گیا؟ پتا چلا ہمارا بیٹا مدینہ میں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ میں پہنچے، پتا چلا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہمارا بیٹا ہے. سوچتے ہیں بڑی مہنگی قیمت ادا کر کے بیٹا واپس لینا پڑے گا، پتنی وہ کیا کیا شرائط لگائیں گے. آقا کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، ہم سے کوئی سخت مطالبہ نہ کیجئے گا. وہ پیسے لے لیں جو آپ نے دے کے بیٹا ہمارا خریدا تھا، ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیں. میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے کہا زید لبیک یا رسول اللہ، انہیں جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، باپ ہے، چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے. کہا یہ تجھے لینے آئے ہیں، جاؤ، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہارے والدین سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا ہوں. ہائے ہائے، زید کا جواب سنیے. زید تڑپ کے کہتا ہے چشتیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے غیرت مند غیور سنیوں، زید کا جواب سنو، اپنے اذہان و قلوب کی تختیوں پہ لکھ لو. زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں. وہاں تیرا وطن ہے، یہ تیرا وطن نہیں. وہاں تیرا شہر ہے، یہ تیرا شہر نہیں. وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ نہیں. وہاں تیری ماں ہے، یہاں، اور سب سے بڑی بات، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے. زید تڑپ کے کہتا ہے بابا تجھے بھی پہچان لیا، ماں تجھے بھی پہچان لیا، چاچا تجھے بھی پہچان لیا، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
سب کو آئی، سب کو آئی۔ آج یہی بات میں پاکستان کی ایک چھوٹی سی بستی میں کھڑے ہو کر حکام بالا سے کر رہا ہوں۔ حکمرانوں، سیاسی پنڈتوں، وڈیروں، کاش میڈیا کے افراد، ایجنسیوں کے افراد میرے یہ لفظ حکام بالا تک پہنچا دیں۔ حکام بالا کے افراد، امریکہ کی غلامی میں سکون تلاش کرتے ہو، امریکہ کی غلامی میں سکون نہیں، ذلت ہے۔ امریکہ کی غلامی میں عزت نہیں، ذلت ہے۔ امریکہ کی غلامی میں راحت نہیں، بدامنی ہے۔ امریکہ کی غلامی میں رحمت نہیں، لعنت ہے۔ عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، میرے آقا کی کالی کملی کے دامن کے نیچے آ جاؤ۔ آقا کی غلامی میں عزت ہے، اور جو آقا کی غلامی میں آ جائے، ہائے ہائے، دو باتیں آئی ہیں ذہن میں، جو آقا کی غلامی میں آ جائے پھر دنیا اسے غلام نہیں کہتی۔ جو آقا کی غلامی میں آ جائے دنیا اسے غلام، وہ دیکھو نا، ایک غلامی میں آیا، ایک آقا کی غلامی میں آیا، سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے۔ آقا کی غلامی میں آیا، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ اور میں نے کہا دنیا اسے پھر غلام نہیں کہتی۔ یوں ابو بکر کھڑے ہیں، بلال آ رہا ہے، ابو بکر صحابہ کے مجمع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرب کا قریشی ہے، عرب کا تاجر ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے دوستو وہ دیکھو میرا سیدنا بلال، میرا سردار بلال آ رہا۔ اور آقا دیکھیے کتنا مقام دے رہے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، اب بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جشن منایا جائے گا، مکہ فتح ہوا ہے، جشن منایا جائے گا۔ یوں آقا سب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں بلال کہاں ہے؟ قریشی پاس کھڑے ہیں، سردار پاس کھڑے، بلال کہاں ہے؟ بلال یوں لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر۔ فرمایا مکہ فتح ہوا ہے، ہم خوشی کریں گے۔ کیسے؟ کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ بولو نا، وہ جو آقا کے غلام ہیں، بولو نا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت بلال کے پاؤں میں مونج دیکھی ہوئی آپ نے، اس کی بنی ہوئی جوتی تھی۔ یوں حضرت بلال ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں رکھ کے یوں جوتی اتارنے لگے۔ آقا نے کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ چھت پہ چڑھنا ہے، کعبے کی چھت ہے، جوتا اتاروں۔ کہا نہیں، جوتوں سمیت چڑھ جا۔ جو آقا کی غلامی میں آ جائے پھر آقا یوں سے مقام بخشتے ہیں، پھر آقا یوں سے عزت بخشتے ہیں۔ جو حکمرانوں کے وہم و گمان میں بھی جس کا تصور نہیں ہے، آقا کی غلامی میں ایسی عزت ملتی ہے، ایسی راحت ملتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے۔ اور آقا کی غلامی میں یہ سب کیوں کچھ نہ ملے؟ توجہ ہے سب؟ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام جو ایسا دیا ہے، رتبہ جو ایسا دیا ہے، عزت جو ایسی بخشی ہے، رتبہ ایسا بخشا ہے کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کر دو۔ مجھے لطف نہیں آیا آپ کی، سبحان اللہ۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو۔ ایک جملہ آیا ہے، اجازت ہو تو دے دوں۔ دے دوں؟ یوں ہی دے دوں؟ میموری کارڈ میں جگہ ہے ابھی؟
اچھا توجہ ہے سب کی. آقا کا مقام یہ ہے، سٹیج والوں آپ کی بھرپور توجہ کا سہارا لے کر، آقا کا مقام یہ ہے، آقا کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے، عروج یہ ہے کہ پتھر سلام کرے، درخت سلام کرے، پتھر کا کنکر سلام کرے، درخت کا پتا سلام کرے، مٹی سلام کرے، مٹی کا کوئی ڈھیلا سلام کرے. اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں، وہ تو پتھر سے بھی بیکار ہے. کہاں سمجھ آئی؟ آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل، میں درود و سلام کا قائل، وہ تو پتھر سے بھی گیا گزرا ہے. اور بدبختی اس کی ہے، آقا کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. آقا کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ نے ایسا مقام عطا کیا، پہلے جو نبی آئے انہیں بھی دیا. دو جملے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. پہلے جو نبی آئے انہیں بھی دیا. انداز مختلف تھا. کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. آتَيْنَا کا معنی ہوتا ہے دینا. آتَيْنَا میں اللہ نے حرف تا لگایا جسے آپ تے کہتے ہو، وہ دو نقطوں والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، دینا، عطا کیا، دیا، نوازا. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو تا نہیں لگایا، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو لگایا جسے آپ توئیں کہتے ہو. اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا معنی بھی نوازنا، اس کا معنی بھی نوازنا. فرق کیا ہے؟ توجہ. آپ علماء سے معنی سنتے ہیں، ایک طالب علم سے معنی سنو. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. اللہ نے ہر نبی کو جب دیا تو جبریل امین کو کہا جبریل یہ پلڑا ہے، اس میں میں نے نبوت کو رکھا، رسالت کو رکھا، حکمت کو رکھا، تدبر کو رکھا، فصاحت کو رکھا، بلاغت کو رکھا، امامت کو رکھا، صدارت کو رکھا، قیادت کو رکھا، طہارت کو رکھا، شہادت کو رکھا. ہر پیغمبر کو اس میں سے اٹھا کر تھوڑا تھوڑا دیتا جا. ہر پیغمبر کو اس میں سے اٹھا کر تھوڑا تھوڑا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب. من کتاب، من کہتے ہیں میں سے. نبیوں تمہیں کتاب نہیں، کتاب میں سے دوں گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، حکمت کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، صدارت میں سے دوں گا، معجزات میں سے دوں گا. اور جبریل امین دیتے گئے. جب میرے آقا کی باری آئی جبریل پوچھتا ہے مولا اسے بھی کتاب میں سے دے آؤں. اللہ نے کہا جبریل تجھے نہیں پتا کون آیا ہے، تو پیچھے ہٹ جا، پلڑا مجھے دے دے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. نہیں لوگوں، نہیں لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. کو بات پلے پئی. اللہ نے پلڑا اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا محبوب ذرا دامن پھیلا. میرے آقا نے دامن پھیلایا. اللہ نے یوں پلڑا، وہ جس میں نبوت کو رکھا تھا اسے الٹا کے جھاڑا. قرآن بول اٹھا انا اعطیناک الکوثر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. اتممت کا معنی جھاڑنا، تمام کر دی نعمتیں. پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا،